معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انسان کی تحقیق کے ساتھ ہی تاریخ سائنس کا آغاز ہوتا ہے۔ سائنس کی نشو و نما کا زمانہ بہت طویل ہے۔ اسے سب سے پہلے نمایاں ترقی یونانی دور میں ہوئی۔ اس دور کے مشہور سائنسدانوں ارسطو، ارشمیدس اور فیثاغورس ہیں۔ دوسرا قابل ذکر دور مسلمان سائنسدانوں کا ہے جو 7ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے تو سائنس کی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے یونانی سائنسدانوں کے علم سے فائدہ اٹھایا اور پھر اپنی تحقیقات اور مشاہدات کی شاندار روایتیں قائم کی ہیں۔ تقریباً 500 برس تک جب مسلمان علماء سائنس کی تحقیق میں مصروف تھے تو سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں مبتلا تھا۔ یورپ میں باقاعدہ سائنسی تعلیم کا آغاز 17ویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے۔ مدتوں یورپ نے ہمارے مسلم سائنسدانوں کی تصانیف اور تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں نے بھی سائنس کو یونانی دیو مالا سے نکال کر صحیح بنیادوں پر قائم کر کے دنیا بھر کے سامنے پیش کیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں سائنس کی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی اور 20ویں صدی میں سائنس نہایت تیزی سے ترقی کی راہوں پر چل پڑی۔ چند مشہور مسلمان سائنسدان، جن میں سب سے پہلے جابر بن حیان کا ذکر قابل تعریف ہے۔ علم کیمیا کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور کئی دوسرے مرکبات کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے اور کئی کتابوں کا مصنف بھی تھا جن کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ابو بکر الرازی فن طب میں اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصول و عمل سے پوری طرح آگاہ تھا۔ رازی کی مشہور تصانیف الحاوی اور المنصوری ہیں جن میں طب کے علم و عمل کے اس وقت کے معلوم شدہ تمام رموز درج کیے گئے تھے۔ رازی نے ہی سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج اور حفظ ما تقدم پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ یہ اصول آج بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الرازی کی کتب الحاوی عربی زبان میں سب سے پہلے بڑا طبی دائرہ متعارف تصور کیا جاتی تھی۔ ابو علی سینا یورپ میں ابیسینا کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے زمانے کا عظیم مصنف ہو گزرا ہے۔ علم طب پر اس کی مشہور کتاب القانون فی الطب، یہ کتاب یورپ کے تمام طبی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی دوسری مشہور کتاب الشفا ہے جس میں علم طبیات، کیمیا اور ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے۔ ابو علی سینا نے تقریباً 100 سے زیادہ کتب تالیف کی ہیں جو فلسفہ، طب، فقہ اور ادب پر مشتمل ہیں۔ نمبر 4، ابن الہیثم یورپ میں الہیزم کے نام سے مشہور ہیں۔ کتاب المناظرہ ابن الہیثم کی شہر آفاق تصنیف ہے۔ یہ روشنی پر پہلی اور جامع کتاب ہے۔ وہ حادثے کے انعکاس اور انتعاف کے اصول اور کروی آئینوں کا پہلا ماہر ہے اور بہت سی کتابوں کا مصنف تھا۔ نمبر 5، ابو ریحان البیرونی البیرونی کی تصانیف کی تعداد 150 کتابوں سے زائد ہی ہے۔ حیات اور ریاضی اس کے خاص مضمون ہیں۔ البیرونی کی مشہور ترین کتاب القانون المسعودی فی الحقیقت النجوم ہے جو حیات اور ریاضی پر ایک جامع کتاب ہے۔ وہ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم نجوم، علم ہندسہ، علم ریاضی اور علم جغرافیہ میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے عظیم مسلمان سائنسدان۔ اگر آپ کو ان کے علاوہ اور بھی مسلم سائنسدانوں کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔